اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 53۔ اے ہمارے رب تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم اس چیز پر ایمان لائے، بما انزلتا جو آپ نے نازل کی، یعنی جو کتابیں بھی آپ نے نازل کی، انجیل، تورات وغیرہ، ہم سب پر ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہوئے، یعنی اے اللہ جو کچھ تیرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہم اس کے تابع دار ہوئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دے اور ان میں شامل کر دے جنہوں نے تیری وحدانیت، تیرے انبیاء علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی ہے، گویا ایمان رجسٹرڈ ہو جائے تاکہ ایمان سے محروم ہونے کا احتمال بھی نہ رہے۔ نکتہ، یہ بلندی مقام انہیں کیسے ملا؟ اللہ رب العزت کا حواریوں کی عرضداشت، گزارش کو قرآن کریم میں بیان کر دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے باطن کی صفائی، دل کی صفائی، ایمان کی قوت، یقین کی سچائی کی وجہ سے بہت بلند مرتبے پر پہنچ چکے تھے، اور یہ بلند مرتبہ انہیں رسول کی اطاعت اور مدد کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ آیت کا میسج آپ کے نام آئیں اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی بن جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول کی اتباع سے انسان بلند مقامات کو حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ حواریوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کا ساتھی بننے اور ان کی دعوت پر لبیک کہنے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ بس ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی بن جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، پھر آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم کے پیغامات کو صدق دل کے ساتھ آگے سے آگے پہنچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا مکمل ہونا بھی باقی ہے، مکمل کرنا بھی باقی ہے۔ اس کے لیے محنت ہے، ہر آدمی محنت کرے، اس بات کی فکر کرے جیسے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، گھر آ جائے، اپنا گھر آ جائے، یہ چیز آ جائے، وہ چیز آ جائے، یہ نوکری مل جائے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے۔ ہر آدمی کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان خواہشوں کو بھی پورا فرمائے۔ دعا مانگنے میں بھی حرج نہیں ہے، دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، لیکن اس سے بھی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے دین کے لیے قبول فرما لے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، قرآن پڑھنے کے لیے قبول فرما لے، نماز پڑھنے کے لیے قبول فرما لے، دینی خدمات کے لیے قبول فرما لے، حج عمرہ کرنے کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ نیک کاموں میں مجھے استعمال فرما لے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، یہ اس سے زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہماری ضرورت ہے اپنا گھر ہونا، جیسے ہماری ضرورت ہے اپنی سواری ہونا، جیسے ہماری ضرورت ہے اپنی بہت ساری آسانیاں، یا ہماری ضرورت ہے، اس سے بھی بڑی ضرورت ہے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کر لینا، دنیا میں اللہ کو راضی کر لینا، دنیا میں اللہ رسول کے مطابق، اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔